آج ہمارے مطالعے کے عنوان رحمان کے بندوں کی خصوصیات کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور اگر ان کے رب کی آیات انہیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ثابت قدمی کا بدلہ بالا خانوں کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی عمدہ جگہ ہے وہ مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 تا 76۔ خلاصہ آیات۔ یہ سورۃ الفرقان کے مطالعے کی ہماری تیسری اور آخری قسط ہے۔ 2 دنوں میں ہم نے رحمان کے بندوں کی 4 صفات بیان کر دی ہیں، آج بقیہ 4 صفات مزید بیان کریں گے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو 9ویں صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے جھوٹے اور باطل کام میں شریک نہ ہونا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا حق و باطل کے درمیان میدان جنگ کے طور پر بنائی ہے۔ اس جنگ میں رحمان کے بندے ہمیشہ باطل کے خلاف لڑتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دجل و فریب، جھوٹ اور باطل پر مبنی کسی کام میں شریک ہو کر شیطان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ باطل چاہے کسی جھوٹی گواہی کی شکل میں ہو، کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی پلاننگ میں شریک ہونے کا عمل ہو، یا کسی اور حقیقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک کوشش ہو، اہل ایمان ہمیشہ ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو 10ویں صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے لغو یعنی بیکار و بیہودہ چیزوں سے دوری۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وضاحت۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ لغویات یعنی بیکار و بیہودہ چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے صالح بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے، سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے، اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک غلط نگاہ بھی ڈالے بغیر اس پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے ڈھیر سے بچا کر گزر جاتا ہے۔ غلاظت اور بدبو سے دلچسپی ایک بدذوق اور پلید آدمی تو رکھ سکتا ہے، مگر ایک خوش ذوق اور مہذب انسان مجبوری کے بغیر اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ اس گندگی کے پاس ایک سانس بھی لے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو 11ویں صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے رب کی آیات پر توجہ دینا۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اگر ان کے رب کی آیات انہیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ وضاحت: ایک بندہ مومن کو جب نصیحت اور یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ سنی انسنی کر دے، بلکہ فوراً خبردار ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے گا جب کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب اے زیاد، میں تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر ذرا بھی عمل نہیں کرتے؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 4048۔ یعنی رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی کتاب کے ساتھ یہود و نصارہ جیسا سلوک نہیں کرتے کہ بس تلاوت پر تلاوت کیے جا رہے ہوں، بلکہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم مکتب میں اردو کی ایک چھوٹی سی کتاب بھی بغیر مطلب سمجھے ہوئے نہیں پڑھتے تھے، اور اپنے رب کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کہ 10 قرآن مکمل کر لیتے ہیں مگر 10 آیت بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو 12ویں صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے اہل خانہ کی آخرت کی فکر اور ان کی تربیت۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ وضاحت: ایک دنیا پرست انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ ایک خدا پرست یہ سوچتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کی نیکی و بدی سے بے نیاز نہیں رہتا، ان کی اچھی اخلاقی تربیت کرتا ہے اور ساتھ میں رب سے التجا کرتا رہتا ہے کہ اگر اسے نیکیوں کی توفیق مل گئی ہے تو یہی توفیق گھر والوں کو بھی مل جائے، وہ متقیوں کا سربراہ ہو نہ کہ فاسقوں کا امام۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ایک نصیحت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہ امیر جو لوگوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 227۔ الحمدللہ، آج ہمارا یہ عنوان مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور قرآن کا سچا پیروکار بنائے، آمین۔